اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب تعالی تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا جو عمل ہے دولت کے حوالے سے ہے، شہرت کے حوالے سے ہے، رزق کی بندش کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کاروبار کے اوپر، اس کے رزق کے اوپر بندش لگا دی گئی ہے، بندش کے معاملات ہیں، یا رزق تنگ ہے، یا پیسے آتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے رزق بارش کی طرح آپ کے اوپر برسے گا۔ لیکن آپ نے توجہ سے، دھیان سے، اطمینان سے اگر آپ اس عمل کو سمجھیں گے، کریں گے، تو انشاءاللہ 110% اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ میں نے خود بھی اس کو بہت دفعہ آزمایا ہے، کافی سارے لوگوں پر بھی میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، اور میرے بزرگوں کی طرف سے بھی بہت زبردست یہ مجرب عمل ہے، اور یہ اتنا تیر بہدف ہے کہ جب آپ اس کے اوپر تصور کریں گے، جب آپ اس عمل کو کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دماغ کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، آپ کو پتہ لگے گا کسی ملنگ فقیر نے ہمیں کوئی عمل دیا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، اکثر لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھر کے اندر نچاکیاں ہوتی ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر لوگوں کے گھروں کے اندر نچاکیاں اکثر اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں جب دولت کے معاملات کم ہو جاتے ہیں، جب رزق کم آنا شروع ہو جاتا ہے، جب رزق کے اوپر بندش ہو جاتی ہے، پھر اس وقت گھر کے اندر نچاکیاں، لڑائی جھگڑے، گھریلو مسائل بہت سارے جنم لیتے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی ان کی عذاب بن جاتی ہے، خودکشی پر بھی وہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ یا آپ کے گھروں کے اندر یا آپ کے رشتہ داروں میں کسی کے گھر کے اندر بھی ایسے معاملات ہیں، تو ان کو سب کو میری طرف سے عام اجازت ہے، یہ عمل ہر کسی کے لیے، ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے، کوئی عامل کرنا چاہے، کوئی عام بندہ اس کو کرنا چاہے، کوئی معالج آگے اس کو شفٹ کرنا چاہے، دوسرے لوگوں کو بتانا چاہے، تو میری طرف سے بغیر کسی بخل کے، بغیر کسی لالچ کے آپ سب کو اجازت ہے۔ میں دعا بھی کروں گا کہ رب تعالیٰ جو لوگ یہ عمل کریں سب کو اس کے اندر کامیابیوں سے نوازے، کیونکہ یہ عمل صحیح ہے۔ جو صحیح عمل ہوتا ہے تو میں اس کی عام اجازت بھی دیتا ہوں، اور سارے معاملات اس کے آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے لونگ کے دانے لینے ہیں، تقریباً 20، 25، 30 روپے کے، کسی بھی پنسار کی دکان سے بآسانی آپ کو مل سکتے ہیں، کسی کریانہ کے سٹور سے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ آپ نے وہ لینے ہیں، آپ نے روزانہ کسی بھی ٹھنڈے ٹائم میں، جو آپ کے پاس ٹائم ٹھنڈا ہو یا جو بھی ٹائم آپ کو ہو، لیکن ایک ہی ٹائم کے اندر آپ اس کو پڑھیں گے۔ صرف 21 دن کا یہ عمل ہے، جو بندہ یا جو بندی بھی اس کو کر لے گا پابندی کے ساتھ، تو انشاءاللہ رزق کے حوالے سے اس کے تقریباً معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے کرنا کیا ہے، صرف 3 دانے لونگ کے اٹھانے ہیں۔ جو 20-25 روپے آپ لونگ کے لیں گے، دانے اس کے لیں گے، اس میں سے 3 دانے آپ نے لینے ہیں۔ 3 دانے کے اوپر آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 دفعہ پڑھنا شرط ہے۔ اس کے بعد 129 مرتبہ سورۃ الکوثر مکمل آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے اندر تصور اپنا روزی کا لے کے بیٹھیں گے۔ رب تعالیٰ کو راضی کرنے کا آپ کا ارادہ، آپ کا یقین اس کے اندر ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی رضا ہونی چاہیے۔ آپ نے 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اول آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اس جو لونگ کے دانے اس کے اوپر دم کر کے آپ نے اپنے پرس کے اندر اس کو ڈال دینا ہے، یا کسی سیف جگہ پر الماری میں آپ نے اس کو رکھ دینا ہے۔ آپ نے ایک دن عمل کرنا ہے، دوسرے دن کرنا ہے، تیسرے دن، اسی طرح آپ نے لگاتار بغیر کسی ناغہ، بغیر کسی چھٹی کے آپ نے 21 دن اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے، اس دن آپ نے حسب توفیق کوئی بھی صدقے کی چیز دینی ہے۔ یہ جتنے بھی لونگ کے دانے اکٹھے ہو جائیں گے، 3 دانے روزانہ ہوں گے، 21 دانے کے جتنے دانے اکٹھے ہوں گے 21 دنوں کے، آپ نے ان کو اٹھانا ہے، اس کا باریک پاؤڈر مسالہ بنا لینا ہے۔ جو آپ کے گھر کے اندر گرم مسالہ استعمال ہوتا ہے یا دوسرا مرچی مسالہ استعمال ہوتا ہے، آپ نے اس کا گرینڈ، اس کا پاؤڈر بنا کے اس کے اندر ڈال دینا۔ آپ کے سارے گھر والے لوگ اس کو استعمال کریں۔ جب سالن گھر کے اندر بنے گا، کھانا بنے گا، تو وہ سارے لوگ اس کو استعمال اس سے کر لیں گے۔ اس کے اندر تھوڑا سا آپ ڈال لیا کریں، تو اس کے اندر دوسرا مسالہ پھر آپ ڈالتے رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ آپ کو رزلٹ ملے، تو 129 کی تسبیح آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنا شروع کر دیں، اور اپنے مسالے کے اوپر یا اپنی چینی کے اوپر دم کر کے آپ سارے لوگ گھر والے کھاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ رزق کے معاملے سے آپ بے غم ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ اور رزق کی بندش اکثر کیوں ہی ہوتی ہے، یہ بھی بتا دوں، جو لوگ رزق کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں وہی خوار ہوتے ہیں۔ جو ملنگ فقیر رزق کی بندش رزق کے حوالے سے اللہ رب العزت کی پاک ذات پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ
رب تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ آپ کا کھانا پینا رزق میرے حوالے ہے، آپ نے صرف عبادت کرنی ہے۔ لیکن ہم عبادت اللہ کے سپرد کر دی، ہم نے عبادت ہم کرتے نہیں، نماز ہم پڑھتے نہیں، روزے ہم رکھتے نہیں، زکوٰۃ دیتے نہیں۔ تو جو رزق والا معاملہ ہے، جو اللہ کے ذمہ ہے، وہ ہم نے خود اپنے ذمہ لے لیا ہے اور ہم سارا دن بھاگتے رہتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے جو میں نے عمل آپ کو دیا، آپ اس کو صحیح استعمال کریں گے۔ بس جب آپ عمل کریں گے تو جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے اس ملنگ فقیر کے بچوں کے لیے، خاندان کے لیے اور میری ذات کے لیے آپ خاص دعائیں کریں گے۔ اللہ رب العزت سب کو کامیابیوں سے نوازے۔ زمادہ پارا خاص دعاؤں کا ادا خدائی پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔